الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ وآلہ واصحابہ اجمعین واتباعہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال عن النواس بن سمعان ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم من يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي خليفني على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ هذه حدیث طویل قرأت بالاختصار رواه مسلم۔ اما بعد، عزیز ساتھیوں، بہنوں اور محترم سامعین، السلام علیکم۔ یہاں ایک سورہ کی ایک آیت اور ایک طویل حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ محترم حضرات، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی ہماری زندگیوں کو سنوارتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور حکمت و دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، نیز ان امور کے متعلق بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں جو ہمیں ابھی واضح نہیں ہیں اور جن کے متعلق ہم اندھیرے میں ہیں یا بھٹک رہے ہیں۔ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اختصار کے ساتھ میں نے یہاں عربی متن پیش کیا، یہ قول نبی امام مسلم نے باب الفتن اپنی کتاب صحیح مسلم کے باب الفتن میں شامل کیا ہے۔ حضرات، جو لوگ صہیونی فلسفہ اور اس کی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، اس حدیث کے مطالعے کے بعد عصر حاضر میں ہونے والی سیاسی اور معاشی تبدیلیوں نیز جدید سائنٹیفک ترقیات کے متعلق ان کو کوئی رائے قائم کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ یہاں اس طویل حدیث کو بیان کرنے کا میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، بلکہ ان خطرات کا احساس دلانا ہے جس کی نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے انتہائی درجے کی فکر تھی، اور اسی فکر کی روشنی میں مختلف محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں باقاعدہ ایک چیپٹر باب الفتن نام کا شامل کیا ہے۔ اس باب کی یا حدیث ہمیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ کیا خطرات ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ترغیب یا توجہ دلاتے ہوئے تمام امت اور آئندہ نسلوں کی طرف کو متوجہ کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ حدیث ہمیں ان خطرات کی طرف متوجہ کرتی ہیں، بلکہ خبردار بھی کرتی ہیں اور
یہ بھی ان خطرات کی پہچان بھی بتاتی ہیں اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں ان سے کس طرح سے نبراتما ہوا جائے گا اور ان سے کس طرح سے مقابلہ کیا جائے گا۔ یہاں جن خطرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں، باب الفتن میں لوگوں کے سامنے رکھا، صحابہ کرام کے سامنے رکھا، وہ ان میں سے ایک بڑا خطرہ دجال کا خطرہ ہے۔ لیکن جس حدیث کو میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں، حضرت نواس بن سمان روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ کبھی آپ کی گفتگو سے لگتا کہ وہ کوئی بڑا خطرہ نہیں، اور کبھی ایسا لگتا کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور یوں محسوس ہوتا کہ وہ قریب ہی میں کسی کھجور کے جھنڈ میں چھپا ہوا ہے۔ جب ہم لوگ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے کو پر خوف کے آثار دیکھے اور فرمایا ما شأنکم، تمہیں کیا ہوا؟ قلنا یا رسول اللہ، یعنی ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آج صبح آپ نے جس طرح دجال کا ذکر کیا اس سے کبھی ہمیں لگا کہ وہ کوئی بڑی مصیبت نہیں، لیکن کبھی ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس قدر نزدیک ہے کہ قریب ہی جھنڈ میں چھپا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر الدجال اخوفنی علیکم ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، یعنی میں دجال کے سوا تمہارے لیے کئی اور فتنے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ میری زندگی میں آیا تو میں تمہاری طرف سے حجیج ہوں گا، نہیں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر وہ اس وقت آیا جب میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں تو ہر شخص کو اپنا دفاع خود کرنا ہوگا، اور ہر مسلم و مومن کی مدد میری طرف سے اللہ تعالیٰ کرے۔ حضرت نواس بن سمان روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ قیام کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح، باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک دن کی نماز ایک سال کے لیے کافی ہوگی؟ چونکہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ تو حضرت سمان کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ایک دن کی نمازیں ایک سال کے لیے کافی ہوں گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم وقت کا حساب لگا کر نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا تیز چلے گا؟ انہوں نے فرمایا کل غیث تدبرت الریح، یعنی جیسے ہوا کے دوش پر بادل چلتا ہے، اس کی چال ایسی ہوگی جیسے ہوا کے دوش پر جب ہوا چلتی ہے تو بادل آگے آگے بھاگتا ہے کہ تیزی سے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہوا کے دوش پر بادل چلتا ہے۔ حضرات، اس تیز رفتاری کو آج کے زمانے میں سپر اور الٹرا سپر سونک طیاروں پر گمان کر لیں، اور ان یو ایف اوز کا ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کا بھی تجزیہ کریں، جن میں چمکیلے بادل، آگ اور اڑن تشتریاں شامل ہیں۔ یہ تازہ ریکارڈ کے مطابق ان جو اڑن تشتریاں ہیں فلائنگ سوسرز، ان کی تعداد فی سیکنڈ 700 کلومیٹر ہے۔ فی سیکنڈ 700 کلومیٹر، یعنی ایک گھنٹے میں 25,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ سفر کر سکتی ہیں، جبکہ ان کی حقیقی رفتار کا علم اسے کنٹرول کرنے والے پائلٹ ہی جانتے ہیں۔ یہ جو فلائنگ آبجیکٹس ہیں، یو ایف اوز ہیں، یہ حقیقی ہیں، کوئی مصنوعی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی فکشنری نہیں ہے، حقیقت میں اس زمانے میں موجود ہیں۔ اور اگست 2008 سے اور ابھی تک 2011 تک ہندوستان میں کئی مرتبہ ان کو لوگوں نے اپنے کیمرے میں بند کیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان یو ایف او کے آپریشن میں ہائی الیکٹرو میگنیٹک انرجی استعمال ہوتی ہے، ہائی الیکٹرو میگنیٹک انرجی استعمال ہوتی ہے، اور یہ انرجی دو سمندروں یعنی شمالی اٹلانٹک میں برمودا تکون، برمودا ٹرائنگل جو امریکہ کے قریب ہے، اور شمالی پیسیفک جو جاپان کے قریب ہے، ان دونوں جگہ پر مرکوز ہے وہ طاقت، وہ انرجی جس سے یہ آپریٹ ہوتی ہیں۔ سمندر کے مذکورہ مقامات میں ایسی شعاعیں اور لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری الیکٹرک انرجی سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہیں،
اور جو بڑے بڑے شپس اور برف رفتار جیٹس اور پلینس کو اس طرح نگل چکی ہیں جیسے ہم اپنے منہ میں انار کا کوئی ایک دانہ ڈال کر نگل سکتے ہیں۔ یہ ایسی توانائی یا قوت کشش ہے جسے ابھی تک سائنسداں عام حالات میں استعمال نہیں کر سکے ہیں۔ اگر کوئی سائنسداں ان الیکٹرو میگنیٹک قوت کشش یعنی انرجی کا استعمال کرنے کے لائق ہو جائے جنہیں ہم برمودا تکون اور ڈریگن تکون کے علاقوں میں پاتے ہیں، تو اس کو بطور توانائی استعمال اگر کرنے لگیں تو ہمیں میسر جو موجودہ توانائی ہمیں حاصل ہے، اگر وہ توانائی حاصل ہو جائے تو ہماری کاریں لاکھوں گنا تیز دوڑنے لگیں گی، ہماری جو کل پرزے ہیں، مشینز ہیں، وہ صدیوں کا کام منٹوں میں اور دنوں میں کرنے لگیں گی، اور موجودہ ہوائی جہاز کی رفتار کیا ہوگی اس کا تو آپ تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اب ان اڑن تشتریوں کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ ایسی ہی تیز رفتار شے ہیں جو آنکھوں ہی آنکھوں میں غائب ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان میں نے جیسا بتایا آپ کو، میں نے انٹرنیٹ پر 2008 سے اور 2011 تک کا ریکارڈ تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا ناسک اور بمبئی کے علاقے میں کتنی مرتبہ ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے۔ پھر سیاسی، میں جیسے بتایا، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سیاسی، سائنٹیفک اور معاشی تبدیلیوں کی طرف جائزہ کریں گے تو ان کی نگاہیں بہت بلند اور بہت وسیع ہوتی چلی جائیں گی۔ ان دو مقامات پر جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، ان دو مقامات پر ایسی منظم ایسے نہیں کہ جب وہ فلائنگ آبجیکٹس آ کر کہیں پر اٹک جاتے ہیں، کہیں کو کسی چیز کو نگل کر چلے جاتے ہیں، کسی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کبھی بھی ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کنٹرول سسٹم ہے، ایک منظم الیکٹرانک توانائی اور یا قوت کشش ہے جو کسی بھی چیز کو فریکشنز آف سیکنڈز میں اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور بجلی سے چلنے والی یا انرجی سے چلنے والی تمام آلات بند کر دیتی ہے، اور حتیٰ یہ ہے کہ زمین کی حرکت کو بھی متاثر کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کمپاس بھی غلط رخ بتانے لگتے ہیں۔ ان مقامات پر ہونے والے واقعات شاہد ہیں کہ وہاں گھڑیوں کی سوئی رک جاتی ہے یا گھڑیاں کا ٹائم پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر گھڑیاں کام ہی نہیں کرتی ہیں، رک جاتی ہے وہاں پر ساتھ۔ چنانچہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس توانائی کے ذریعے زمین کی رفتار کو روک کر زمین کی گردش سے ہی دن آگے پیچھے بڑا چھوٹا ہوتا ہے، زمین کی گردش کو ان کشش کے ذریعے سے، ان انرجی کے ذریعے سے روک دیا جائے اور ایک دن کو ایک ہفتہ، ایک سال یا اس سے بھی زیادہ بڑا کر دیا جائے۔ ہمارے جو دین پسند حلقے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ہم بازیگر اور بددین سمجھتے ہیں، غیر قوم کے لوگ، وہ انہی کاموں کو مذہبی امور کی حیثیت سے لیتے ہیں اور ان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ یہ باب الفتن، چیپٹر آف فتن کی حدیث کا مطالعہ کریں اور پھر ٹرمینیٹر اور پروفیسی جیسی ہالی ووڈ کی فلم دیکھیں اور انڈین فلم واستو جیسی فلم دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ فلمیں ایسی ہیں کہ جو ان باب الفتن کی حدیث کو بالکل اٹھا لیا گیا ہے، ان سے کانسیپٹ، اور اس کو فلم پکچرائز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ خدمات ہیں جو لوگ مذہبی طور پر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کی اپنے دین سے کم علمی یا کجی کہہ لیجئے کہ اصلی حالات سے نہ صرف ناواقف ہیں بلکہ جاہلیت کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے خواص کا حال یہ ہے کہ مالو جہاں کی چمک، یعنی ان کو وہن اس طرح لگ گیا ہے کہ وہ ان کو اس طرف آنے کی توجہ دینے کی ان کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس حدیث کو آگے میں کوٹ کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے دین کی طرف دعوت دے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے دین کی دعوت دے گا۔ قرآن مجید کا بھی ذکر کیا، ہم نے مطالعہ کیا، قرآن مجید جن معنی میں دین کا استعمال کرتا ہے وہ کیا ہیں؟ حساب و کتاب کا دن، زیر دستی، اطاعت، غلامی، بندگی اور عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرما برداری، یہ معنی ہیں جن کے لیے قرآن مجید نے دین لفظ کا استعمال کیا ہے۔ پھر ہم مطالعہ کریں سیاسی تبدیلیوں کا نظام جو چل رہا ہے اور اس نظام کا جس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں،
معاشرے کی میں ہونے والی چینجز کا آپ کو علم ہے، نیو ورلڈ آرڈر کو پڑھیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف مطالعہ کریں کہ وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے دین کی طرف دعوت دے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لوگ اسے مان لیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے تو وہ ان کے لیے بادلوں کو حکم دے گا اور بارش ہونے لگے گی اور فصلیں ہری ہو جائیں گی، اور شام کے وقت ان کے دودھ دینے والے جانور دودھ سے بھرے ہوئے واپس آئیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ جدید سائنٹیفک ترقیات کے بارے میں علم ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ آئنوسفیئر، جو لوگ جغرافی سے اور فزکس سے متعلق ہیں ان کو معلوم ہوگا، آئنوسفیئر ایک ٹرم ہے جو بہرحال وقت نہیں ہے میرے پاس۔ آئنوسفیئر کیا ہے اس کا آپ مطالعہ کریں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ HAARP ہارپ کیوں تیار کیا گیا ہے، یہ الاسکا میں بنایا گیا ہے سینٹر، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر ہم آئنوسفیئر اور ہارپ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد موسمیات کی نقل و حرکت پر تحقیق اور اس پر مکمل کنٹرول ہے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے گا جب اس کی ہم اسٹڈی کریں گے کہ آرٹیفیشل رین کو کئی موقعوں پر کس طرح سے پریپونڈ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے پھر پوسٹ پون کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ سسٹم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجے بات اس مذکورہ حدیث سے کتنی مطابقت رکھتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا اور لوگ اسے مسترد کر دیں گے تو وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا اور وہاں قحط پڑ جائے گا اور کھانے کے لیے کچھ نہ ملے گا۔ اب ہم غور کریں، ایک طرف وہ بادلوں کو حکم دے رہا ہے، ہارپ اور آئنوسفیئرک ریسرچ اور اسٹڈیز ہو رہی ہیں، تو لوگوں کے پاس ہرے بھرے کھیت ہو رہے ہیں، لوگوں کی گائے 60 کلو دودھ دینے لگی ہے نا، جرسی گائے 60-70 کلو ایک دن میں دیتی ہیں، انجیکشن لگا کے سادہ گائے کو بھی زیادہ دودھ دینے لائق بنا لیا جاتا ہے۔ تو کیا کوئی سائنٹیفک ایجادات ایسی نہیں ہے کہ ان مقامات پر یا ان لوگوں کی مصنوعی ان کی زراعت کو، ان کے مویشیوں کو دودھ کو خشک کر لیا جائے، ان کی زراعت کو خش و خاسا کر دیا جائے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں جو اس حدیث کی طرف پڑھنے سے ہمیں متوجہ، جو ہمیں یہ حدیث ہمیں متوجہ کرا رہی ہے۔ پھر وہ صحرا سے گزرے گا، صحرا ڈیزرٹ سے گزرے گا اور کہے گا اپنی دولت نکال۔ صحرا سے گزرے گا تو کہے گا، صحرا میں دولت ہوتی کیا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیا کہا؟ پھر وہ صحرا سے گزرے گا اور کہے گا کہ اپنی دولت نکال، اور زمین اپنی دولت اس طرح نکالے گی جس طرح زمین اپنی خزانے اس طرح نکالے گی جس طرح شہد کی مکھیاں جمع ہوتی ہیں۔ دیکھا کبھی شہد کی مکھیوں کا چتا؟ اتنی تعداد میں زمین اپنے خزانے نکالے گی۔ اب میں صرف اشارہ کرتا ہوں، افغانستان، گلف کنٹریز، کچھ افریقن کنٹریز، ان خزانوں کو آج تیل، پیٹرولیم، سونا، موتی، موتی، تانبا، لوہا، یورینیم اور دیگر معدنیات کے پیرائے میں رکھ کر دیکھیں اور اس حدیث کا بار بار مطالعہ کریں۔ یہ اس ایریا میں جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ اس صحرائی علاقے میں پیدا ہوتی ہیں، صحرائی علاقوں سے نکالی جاتی ہیں۔ صرف پیٹرول نہیں نکالا جاتا ہے، یہ باقی چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بھی انہی مقامات سے نکالی جاتی ہیں، ان صحراؤں سے نکالی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں پھر وہ ایک جوان آدمی کو تلوار کے وار سے قتل کر دے گا اور اس کے ٹکڑے کر دے گا اور انہیں اس طرح بکھیر دے گا اتنے فاصلے پر جتنا تیر انداز اور اس کے ہدف کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا آ جائے گا اور اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہوگا۔ کلوننگ کا سسٹم جانتے ہیں آپ لوگ؟ کلوننگ، اس پر غور کیجیے۔ اور اس وقت اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، پھر وہ دجال کو تلاش کر کے 5 منٹ باقی ہیں، پھر وہ دجال کو تلاش کر کے اسے لد کے قریب پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ لد کیا ہے معلوم ہے؟ لد پہلے تل ابیب اسرائیل میں ہے نا، اسرائیل میں ایک ہوائی اڈہ ہوتا تھا لارڈ ایئرپورٹ کے نام سے، جس کا نام اب کر دیا گیا ہے جورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ محققین کا ایسا خیال ہے کہ جب مذکورہ حدیث سے ہمیں یہ خیال ہے کہ یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ دجال کی کمین گاہ، اس کی رہائش گاہ کہاں ہوگی اور وہ کس ملک میں تیار کی جا رہی ہوگی، اور اسے اہلاً و سہلاً کہنے والے لوگ یا افراد کون ممالک ہوں گے۔ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 اور 96 پر اگر ہم تحقیقی مطالعہ کریں
تو یاجوج ماجوج کی بستی اور دجال کے لوڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور وہ بستی کہاں ہوگی اس کا بھی علم ہو جائے گا، جس کا تعلق اسی ملک سے ہے جہاں اس حدیث میں دجال کی قتل گاہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے اترتے نظر آئیں گے۔ سورہ انبیاء کی 96 آیت کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا یہ یاجوج ماجوج کیا ہے۔ یاجوج ماجوج کوئی دو لوگوں کا نام نہیں ہے، میرا نام عارف، ان کا نام انور سلیم، ہم لوگ ایسا تصور کرتے تھے، لیکن جب آپ مطالعہ کریں سورہ انبیاء کی آیات کا اور اس حدیث کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یاجوج ماجوج ایک فسادی قوم، سورہ کہف بھی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یاجوج ماجوج دو لوگوں کا نام نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری قوم ہے، پوری ایک قوم ہے جس کا کام ہی فساد برپا کرنا ہے زمانے میں۔ اور ان میں یعنی یاجوج ماجوج میں پہلا تبریاس جھیل، گیلیلی سی جسے ہم کہتے ہیں، سے گزرے گا اور اس کا پانی پی جائے گا۔ گیلیلی سی یہاں پر ہے، ہمارے جو میڈیٹرین سی ہے اس کے آس پاس کہیں ہے، گلف میں ہی ہے۔ جب ان کا آخری وقت وہاں سے گزرے گا تو کہے گا ویسٹ بینک پہ، ہاں، تو جب ان کا آخری وقت یہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ یہاں پر کبھی پانی ہوتا ہے، یعنی واٹر کنزمپشن اتنا ہو جائے گا، ان پر ڈیم بنانے کی شکل میں ہو یا کوئی اسے انرجی تیار کرنے کی شکل میں ہو، وہ کیا شکلیں ہوں گی ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا وفد، یعنی وفد ایک نہیں کا وفد ہے، یونٹ ایک ملٹری کا فورس ہے، یہ فورس جب یہاں سے گزرے گی تو کہے گی یہاں پر کبھی پانی ہوتا تھا۔ ذرا سوچی دنیا میں پینے کے پانی کی قلت اور اس کے مسائل پر ہونے والے مختلف سیمینار وغیرہ کس فتنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ حدیث ان خطرات کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہے؟ چلیے حدیث کے متن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سمان رسول اللہ علیہ وسلم کی اشارت حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیں گے اور ان کے یعنی عیسیٰ کے حالات اتنے سخت ہوں گے کہ ایک بیل 100 دینار سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا۔ اوپر واٹر کنزمپشن کی بات ہو رہی ہے، وہاں کی قلت، اور یہاں پر غذائی اسناس کی قلت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دشمنان اسلام یعنی یاجوج اور ماجوج کی افواج پر مشتمل کو جراثیم نازل کریں گے اور صبح تک وہ اس طرح ہلاک ہو جائیں گے جیسے تنہا آدمی مر جاتا ہے۔ انسانوں کی کثیر ہلاکت اور عبرتناک تباہی کا منظر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ان بایولوجیکل آبجیکٹ کے ذریعے یعنی جراثیم مطلب بایولوجیکل آبجیکٹس کے ذریعے دشمن کی فوج کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ عیسیٰ اور ان کے اصحاب نیچے اتریں گے تو زمین پر ایسی جگہ بھی نہ پائیں گے جس میں لاشوں کا تعفن نہ پیدا ہو گیا ہو۔ پھر وہ اللہ کے حضور پھر دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے پرندے اتاریں گے، وہ پرندے ان لاشوں کو لے جا کر کہیں پھینکائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ بیسٹ جو اللہ تعالیٰ اتارے گا ان لاشوں کے گوشت سے فربا ہوں گے۔ میں 2 منٹ اور ابھی تو ٹائم ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لمبی گردن والے پرندے کیا ہیں۔ ذرا دماغوں پر زور ڈالیں تو پائیں گے قرآن مجید میں لفظ دابۃ الارض کا ذکر ہوا ہے، سورہ النمل آیت نمبر 82۔ میں کم وقت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کچھ چیزیں، اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے تبرن کا اعناق البخت، یعنی دابۃ الارض اور اعناق البخت 2 چیزیں ہیں۔ ان کی تفہیم کے لیے آج کے زمانے میں جو مفروضہ یعنی سو کالڈ جن کو ہم آج کہہ رہے ہیں چرند اور پرند جن کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے ان کی طرف تجزیہ کریں، ان کا مطالعہ کریں، اور ممکن ہو تو ان پر تیار کی گئی ڈاکومنٹریز بھی ضرور دیکھ لیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی سے بھی زیادہ بڑے ہوتے تھے اور ان کی اونٹ کی طرح گردن ہوتی تھی، دور سے ہی کسی کو اچک لیتے تھے۔ اور اس مفروضے کو آج کل ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ ڈائناسور، ہے نا؟ تو ڈائناسور اس قسم کے جانور اور مختلف اقسام کے جراثیم بایولوجیکل ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ کس وقت انسان کو اللہ وہ علم عطا کر دے جو یہ مفروضہ مخلوق اپنے حقیقی وجود میں آ جائیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے لے۔ اس علیم الخبیر کی مصلحت وہی خوب جانتا ہے، لیکن ہم ان مفروضہ جانوروں پر نظر رکھیں جنہیں آج کل خوب تشہیر دی جا رہی ہے۔ ان جانوروں اور پرندوں کی شکل ہو ویسی ہی ہے جن کی اونٹ جیسی لمبی گردنوں کی طرف یہ حدیث جو میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں وہ اشارہ کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، زمین میں مٹی
کا اینٹ مٹی اور اینٹ کا کوئی گھر نہ ہوگا جو اس سے دھل نہ جائے، اور زمین آئینے کی طرف صاف ہو جائے گی، پھر اسے حکم دیا جائے گا، وہ اپنے ثمرات نکالے گی، اس کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، اتنا بڑا اناج پیدا ہوگا جو آدمیوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگا، اونٹنیاں اتنا دودھ دیا کریں گی تو پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور بھیڑیں اتنا دودھ دیں گی کہ پورے خاندان کی کفالت کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی خوشگوار ہوا بھیجے گا جسے لوگ ٹھنڈک محسوس کریں گے، اس سے وہ سب مسلم اور مومن وفات پا جائیں گے، اور صرف بدکار باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح بدکاری کریں گے، اور قیامت انہی پر آئے گی۔ اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یقیناً میں 60 سیکنڈ دوں گا صرف۔ یقیناً میری امت کے آخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے بالکل ابتدائی دور کے اہل ایمان کی مساوی ہوں گے، یعنی جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات انتہائی نامساعد تھے، ویسے ہی مسلمانوں کو آزمائشوں کا دور آئے گا، اور ان آزمائشوں کی وجہ سے ان کا ثواب ابتدائی زمانے کے لوگوں کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ کون ہوں گے؟ اسی حدیث کا اگلا سینٹنس ہے، وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور فتنہ برپا کرنے والے لوگوں سے جنگ کریں گے۔ حضرات، حق کے قیام کی کوشش میں ہماری کامیابی اور ناکامی کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ اگر کامیابی ملے تو نور علی نور، لیکن اس کے قیام کی کوشش میں اپنی زندگی کی تمام تر صلاحیتیں لگا دینا ہی ہمارا فرض ہے، جس کا بدلہ لازماً اخروی فلاح ہے، جس کا وعدہ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مذکورہ حدیث کے بشارت کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ نماز کے لیے وقفہ کیا جاتا ہے، نماز کی تیاری کر لیں۔ اس حدیث کی کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، مکمل شکل آپ کے پاس ہے؟ اچھا ٹھیک، اوکے، پھر کبھی وقت لگے گا تو انشاءاللہ ٹیکسٹ کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔